أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، تم مکمل نیکی، پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے، حتیٰ تنفقوا، حتیٰ کہ تم خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے کچھ، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ جب تک تم خرچ نہ کرو اس وقت تک تم پوری نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور تم جو کوئی چیز بھی خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. پسندیدہ ترین چیز میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. انسان کا مال، اس کی اولاد، جاہ و عزت و منزلت و شرف، خیش و اقارب، ہر چیز شامل ہے. اور یہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے اور یہود کو بھی. مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ کافر کو مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور اس آیت میں مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے خرچ کرو تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. اور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جو چیز بھی خرچ کرے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور انسان بشرطی کہ وہ انسان خرچ کرنے والا مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا. اس کا خرچ کیا ہوا رائے گا اور ضائع نہیں جائے گا. لہذا معمولی سے معمولی چیز بھی خرچ کرنے میں آر نہیں سمجھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ. کھجور کتنی ہوتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ جلا ہوا ایک کھور پایا وہی دے دے. سی پائے پکاتے ہیں نا، جلا کے اس کو بال ختم کر دے، ایک ہی وہ دے دے پایا. اس کو حقیر نہ سمجھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سب پتہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے پسندیدہ ترین اموال اللہ کی راہ میں خرچ کیے. ایک مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیروحا یہ میرا سب سے عمدہ ترین اور نفیس ترین باغ ہے،
اس سے نفیس مال میرے پاس اور کوئی نہیں، تو میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ بے رخا، یہ بڑا عمدہ اور اعلیٰ باب تھا، اس کے اندر پانی بڑا عمدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا نفیس پانی پیا کرتے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ نہیں کرتے۔ تو بے رخا میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین محبوب مال ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کے اندر ہی ایک اور روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں جو مال ملا ہے، غزوہ خیبر میں جو غنیمتیں آئیں ان میں سے جو حصہ ان کو ملا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیبر میں مجھے جو مال حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کے نفیس اور عمدہ مال مجھے آج تک نہیں ملا، لہذا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اصل کو روک لو اور جو اس سے حاصل ہونے والی آمدن ہے اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وقف کر دیا۔ وقف میں اور عام صدقے میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، عام صدقے میں تو صدقہ دینے والا وہ مال دے کے اس سے بالکل مستغنی ہو جاتا ہے، تعلق ختم، لیکن وقف میں ایسا نہیں۔ وقف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے، خود اس سے ایک فائدہ حاصل نہیں کرتا لیکن اس کے امور کی نگرانی خود کرتا ہے، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہی رکھا جاتا ہے، ہاں اس کی مزید ترقی کی جاتی ہے، اس کے اثر کو بیچا نہیں جاتا، اصل مال جو وقف کیا گیا وہ من عن ویسے کا ویسا قائم رہتا ہے، یہ نہیں کہ جس طرح صدقہ ہوتا ہے صدقہ آپ کر دیں، مثلا زمین کا کوئی ٹکڑا جس کو صدقہ کیا گیا ہے وہ اس زمین کے ٹکڑے کو بیچ کے اپنے کام میں لے آئے گا، لیکن جو وقف کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں کرے گا، وقف شدہ چیز کو ویسا کا ویسا ہی رکھا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وقف اور صدقہ میں، عام صدقہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس کے اصل کو روک لو، اپنے پاس رکھو اور اس سے جو حاصل شدہ پھل ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرو۔ اور یہ کتاب یہود کو بھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ اس وجہ سے کہ یہودیوں کو اپنی ریاست و حکومت بڑی عزیز تھی، تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان کی شاہی ختم ہو جاتی، اپنی اس ریاست اور حکومت اور بادشاہی اور بڑے پن سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کے تابع نہیں ہوتے تھے۔ تو جب وہ اپنی پسندیدہ ترین چیز یعنی سرداری چودراہٹ اسے ہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر یہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی پسندیدہ چیز ریاست چودراہٹ وہ اسے خرچ کریں تو پھر ایمان والے ہوں گے اور نیکی کو کامل طور پر پائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم
ان چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. اللہ نے ساری محبوب چیزیں خرچ کرنے کا نہیں کہا کہ بندے کی محبوب اور پسندیدہ ترین جتنی بھی چیزیں ہیں ساری خرچ کر دی جائے. نہیں، فرمایا ہے مما تحبون، اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کامل نیکی قرار دیا ہے کہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو تو نیکی کامل ہو جائے. سارے کا سارا خرچ کرنے کا نہیں کہا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام، تمام کھانے کی ہر چیز، کان حلا حلال تھی، لبنی اسرائیل اولاد یعقوب کے لیے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل، مگر جو اسرائیل نے حرام کر لی، علی نفسہ اپنے آپ پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، من قبلی اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ تورات نازل کی جائے. قل کہہ دیجیے فأتوا بالتوراۃ، تو تم لاؤ تورات، فتلوہا پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جس نے پھر اللہ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات پر دلائل پیش کیے گئے تھے اور اہل کتاب پر الزامات بھی قائم کیے گئے تھے. الزامی دلائل بھی ان کو دیے گئے. اور اب یہاں سے یہودیوں کے شبہات کا ازالہ شروع ہو رہا ہے. یہودی اسلام پر جو شبہات وارد کرتے، اسلام پر اعتراضات کرتے، ان کا جواب یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی تورات میں نسخ کے قائل نہیں تھے، کہ تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہ ان کا نظریہ تھا کہ تورات میں نسخ نہیں. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے جھٹلایا تھا کہ وہ تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے. جو چیزیں تورات میں حرام تھیں وہ انہیں حلال قرار دیتے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ناسخ و منسوخ پر بھی اعتراض کیا کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے، اس کے بعد وہ حکم ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا حکم آ جاتا ہے. نسخ قرآن میں بھی ہے. اس پر اعتراض کیا، کہتے تھے تورات میں یہ کام نہیں. جو انجیل میں ہوا، انجیل میں نسخ کی وجہ سے انجیل کو جھٹلا دیا، قرآن کے نسخ کی وجہ سے قرآن کو جھٹلا دیا. اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کہ اللہ پہلے ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر وہ حکم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناقص ہے تو اس کو ختم کر کے نیا حکم نازل کر دیا جاتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہی ہو تو ایک ہی دفعہ ایک حکم دیا جائے اور مستقل دیا جائے. ظاہری طور پر تو یہ شبہ ان کا بہت بڑا شبہ تھا. آج کل بھی ملحدین اس قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا شبہ نہیں ہے، کیونکہ جو نسخ ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے امت کو آہستہ آہستہ اصل مقصد کی طرف لے کے جانا. پہلے ایک حکم نازل کیا جاتا ہے کسی خاص مصلحت کی وجہ سے، ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے. پھر جب وہ حالات بدل جاتے ہیں، لوگ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پھر جو اصل حکم ہوتا ہے وہ نازل کیا جاتا ہے. یا لوگوں کو کچھ کسی کام سے نفرت دلانے کے لیے پہلے انتہائی سخت حکم نازل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس برائی سے دور ہو گئے ہیں
تو پھر اس میں قدرے نرمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چند برتن جن میں شراب رکھی یا بنائی جاتی تھی، ہنسم، دبا، مظفت، نقیر ان کو کہا جاتا تھا، وہ برتن بھی استعمال کرنے سے آپ نے منع کر دیا شراب کی حرمت کے بعد کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن بعد میں آپ نے وہ برتن استعمال کرنے کی اجازت دی۔ لوگ کیونکہ اب شراب پینا چھوڑ چکے تھے، بعد آ گئے تھے، بالکل اب ان برتنوں کو بیکار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، تو اجازت دے دی کہ ان کو بیکار نہ رہے تو استعمال میں لاؤ، بس اصل کو مقصود شراب سے نفرت دلانا تھا۔ اور شراب ہی کو دیکھ لیں کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی۔ پہلے اس کو سکرن اور رزقن حسانہ دو چیزیں بیان کی الگ الگ کہ تم پھلوں سے رس نچوڑتے ہو، اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی، یعنی نشے کو اچھے رزق سے الگ بیان کیے۔ پھر کہا کہ شیطان تمہیں شراب کے ذریعے نماز سے روکنا چاہتا ہے، حکم دے دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ کرو، نفرت دلائی، نفرت۔ پھر آخر کار اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، تدریجاً۔ تو نسخ ان حکمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اخیر میں اصل حکم نازل کر دیا جاتا ہے جب معاملات سدھر جائیں، بہتر ہو جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا قوموں کی حدیث عہد بالجاہلیہ، اگر تیری قوم ابھی نئی نئی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا دیتا اور اس کو ابراہیمی بنیادوں پر قائم کرتا۔ قریش نے بنایا تھا، بیت اللہ تعمیر کیا تھا جاہلیت میں حلال کمائی کے ساتھ، حلال کمائی ختم ہو گئی تو کیا کہ انہوں نے بیت اللہ پورا نہیں بنایا، کچھ جگہ چھوڑ دی۔ وہ جو چھوٹی سی منڈیر سی بنی ہوئی ہے حتیم جس کو بولتے، وہ حقیقت میں بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں وہ جگہ بھی شامل تھی بیت اللہ ہے، اس لیے طواف اس کے اوپر سے کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اب کعبۃ اللہ کی جو حرمت اور عزت قریش کے دل میں موجود تھی پہلے سے ہی، تو اس کو بار بار گرانا اور تعمیر کرنا، گرانا تعمیر کرنا، اس کو مایوس سمجھا جاتا۔ لیکن اب چونکہ وہ غلط طریقے سے تعمیر ہو چکا تھا، اس کو صحیح کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں لوگ کچھ اور ہی نہ سمجھنے لگ جائیں، منفی سوچ نہ پیدا ہو جائے، یعنی مصالح کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔ تو یہودی چونکہ قرآن مجید میں ناسخ منسوخ موجود ہیں، نسخ کا حکم قرآن مجید میں ہے، تو قرآن پر اعتراض کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اعتراض کا یہاں میں جواب دیا ہے کہ یہ نسخ تو تمہاری اپنی شریعت میں بھی موجود ہے، یہودیوں کی شریعت میں بھی احکام منسوخ ہوئے ہیں، لہذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ تورات میں نسخ نہیں، حکم منسوخ نہیں ہوتے، بے بنیاد اور غلط ہے۔ کیونکہ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کھانے کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جسے اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ پر اسے حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے درد میں مبتلا ہوئے، مرض میں مبتلا ہوئے، بطور نظر اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں
کھاؤں گا۔ تو جب تورات نازل ہوئی تو تورات کے نازل ہوتے ہوئے یہ اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام قرار دے دیا گیا۔ حلال کو حرام کرنے کے لیے نظر ان کی شریعت میں جائز نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہ اپنے لیے کوئی کام اس سے حلال کام سے رک جائے، حلال چیز نہ کھانے پینے کی نظر مانے، ان کی شریعت میں جائز، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا کہ یہ کام جائز اور درست تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ خیر انہوں نے نظر مانی اور اس کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ تو جب تورات نازل ہوئی تو ابتدا میں صرف یہی حرام تھا اور کچھ حرام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی چیزیں ان پر حرام قرار دی۔ پھر اسی طرح ان کا یہ اقرار بھی تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دیتا ہے اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتا ہے، یہ بھی اعتراف تھا ان کا، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ تو اس آیت میں اس اعتراض اور شبہ کا بھی جواب ہے کہ تورات میں نازل ہونے سے پہلے تو یہ اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا، اور یعقوب بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی میں تو ان کا گوشت حلال تھا، وہ تو یعقوب نے اپنے آپ پر حرام قرار دیا ان کے بیٹے نے، تو پھر اس ملت میں حرام ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جا کے۔ تو اس اعتراض کا بھی جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ پھر ایک روایت میں مسند احمد کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام قرار دے دی۔ تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، بیماری ان کی طول پکڑ گئی، لمبی ہو گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا تو اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے، اور ان کے پسندیدہ کھانے میں اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب میں اونٹ کا دودھ تھا۔ یہ بات سن کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ یہود کے شکوک و شبہات کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ قل کہہ دیجیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیفا یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی۔ یہ جو قسم ہے اونٹ کے گوشت والی، یہ قسم کھانے کی پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام ہو گئی، لہذا نسخ صحیح ہے۔ ناسخ منسوخ ہونا
اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی میں یہ حلال ہی تھا، حرام نہیں تھا، لہذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو اصول و فروع کے اعتبار سے عین ملت ابراہیمی کے مطابق ہے۔ نہ یہود کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا، نہ عیسائیوں کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا، نہ ہی مشرکین مکہ ملت ابراہیمی کو برقرار رکھ سکے۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین تھا جو ملت ابراہیمی کے عین موافق اور مطابق تھا، اس لیے سب کو، مشرکین مکہ کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی۔